قرأت القرآن، تو جب تم قرآن پڑھو، جب تم قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو. سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ قرآن کی تلاوت سمجھے ہوئے یا بغیر سمجھے ہوئے، دونوں طرح بہت افضل ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن مجید صرف پڑھنا جس میں سمجھ تو ککھ بھی نہ آیا ہو وہ بیکار ہے. بیکار نہیں ہے. کیوں؟ کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، غیر مخلوق ہے، کلام الہی کہلاتا ہے. اور کلام الہی کا ایک ایک حرف مقدس ہے، اور کسی ایک حرف کا انکار کفر ہے. چنانچہ قرآن پڑھنے والا سمجھ کر پڑھ رہا ہوں تو بہت اچھا ہے، اسے معلوم ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، ان الفاظ کا معنی کیا ہے، معنی کیا ہے، تو زیادہ اچھا ہے. لیکن اگر کسی کو صرف تلاوت کا موقع مل رہا ہے اور وہ تلاوت کر رہا ہے، اب وہ دیکھ کر پڑھ رہا ہے یا زبانی پڑھ رہا ہے؟ زبانی پڑھنا افضل ہے، دیکھ کر پڑھنا افضل ہے زبانی پڑھنے سے. کیوں؟ کہ اس میں دوہرا اجر، دوہرا ثواب ہے. کیا؟ کہ ایک تو قرآن کی زیارت، قرآن کی زیارت بھی افضل بات ہے. قرآن کو ہاتھ میں لینا یہ بھی افضل بات ہے، اہم بات ہے. چھونا قرآن کو پاکیزگی کا ذریعہ ہے. اور پھر قرآن پڑھنا، تو اسی لیے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، جو اہل سنت کے 4 اماموں میں سے ایک بڑے امام ہیں، بہت مشہور، ان کا یہ قول ہے، وہ فرماتے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. تو یہ دیدار کون سا ہوا؟ خواب میں. خواب میں دیدار ممکن ہے اللہ کا، لیکن دنیا میں دیدار ناممکن ہے. آخرت میں تو ہوگا مگر دنیا میں نہیں ہے. مگر خواب میں ہو سکتا ہے. کس طرح ہوگا، کس کیفیت سے ہوگا، یہ تو وہ خواب والا ہی جان سکتا ہے. تو اس طرح کے خواب اور بھی علماء سے، بزرگان دین سے منقول ہے. تو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مجھے اللہ کا دیدار ہوا تو میں نے باری تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ، یہ جو تیرا کلام ہے قرآن، اس کو سمجھ کر پڑھنا افضل ہے یا بغیر سمجھ کر؟ تو جواب آیا دونوں طریقوں سے افضل ہے. یعنی یہ شک دور کر دو کہ سمجھ کر پڑھنا افضل ہے یا بغیر سمجھے، دونوں طریقوں سے افضل ہے. کیونکہ پڑھنا بھی ثواب سے خالی